ہوتا ہے. تو فارغ وقت میں گناہوں سے کیسے بچے؟ اب نا امیدی، مایوسی، فارغ بندہ بیٹھا ہے، مایوس ہے، نا امید ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ موبائل یوز کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی غلط کام کر رہا ہے. کس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں نا تو گناہ انیویٹیبل اور لازمی ہوتا ہے. اگر انسان میں اللہ کا تقویٰ کوٹ کے نہ بھرا ہو، ٹھیک ہے، ایک تنہائی اور ایک موبائل فون. اگر اکیلے ہیں تو موبائل پاس نہ ہو، اور اگر موبائل پاس ہے تو اکیلے نہ ہو. ہاں، یعنی آپ کو کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں یا لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اللہ کا تقویٰ نہ ہو تو وہ کہتے ہیں ایمپٹی مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ. انسان بنا ہے کہ اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بزی کر لینے کاموں کے لیے. برے دوستوں میں بیٹھنے سے بہتر تنہائی ہے، اور تنہائی میں بیٹھنے سے بہتر اچھی کمپنی ہے، اچھے دوست ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو بزی رکھیں ڈوئنگ سم تھنگ پروڈکٹیو. اور ایک مسلمان ویلا کیسے سوچتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. اس نے آخرت میں جانا ہے، اس نے مرنا ہے، اس نے انویسٹ کرنا ہے. آخرت میں ایک ایک پودا ایک سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے. حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ جنت بیرن ہے، تمہارے اذکار جنت کے پودے ہیں. ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ اریگیشن کرو جنت میں آ کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کثرت سے زیادہ، یعنی اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں بزی رکھے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ مراقبہ نفس. ہمارے یہاں نا بڑے ڈفرینٹ کانسیپٹ بنائے گئے مراقبہ کے. اصل جو مراقبہ کی ڈیفینیشن نا وہ یہ ہے کہ ان اللہ معہ حیث کان. جہاں پہ بھی ہوں میں، مجھے ایک اللہ کی واچفل آئی دیکھ رہی ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ اندازہ ہونا دل میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مراقبہ ہے. اور یہ سب سے بہترین چیز ہے انسان کو گناہوں سے نکالنے کے لیے. مجھے اب یہ بتائیں، آپ نے کپڑے چینج کرنے ہو، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیمراز لگے ہوئے، ہم چینج کبھی بھی نہیں کریں گے. کیمرا دیکھ رہے ہیں، میں کیسے چینج کر لوں کپڑے؟ بالکل. تو جب رب کی ذات دیکھ رہی ہو تو انسان کیسے گناہ کر سکتا ہے جس کو اندازہ ہو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے کو اندازہ ہو اور اس بات کا ادراک ہو کہ اس آنکھوں نے رب کی ذات کو دیکھنا ہے، اس سے پاک چیز کوئی نہیں ہے. جب اس آنکھ نے اس کو دیکھنا ہے تو پھر اس آنکھ سے وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ اسے حرام نہ دیکھے، اسے حرام نہ دیکھے، کیونکہ اس آنکھ نے اللہ کو دیکھنا ہے اگر نیک ہے تو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا عذاب ہے کہ انسان رب کا دیدار نہ کر سکے. ٹھیک ہے، اور اس سے محروم کر دیا رب کے دیدار سے. وہ آج تک دیکھ ہی نہ سکا کہ اس کو کس ذات نے بنایا ہے. کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی ذلت ہے یہ. تو جس آنکھ نے رب کی جیسے پاک ذات کو دیکھنا ہے، وہ اس دنیا میں اس آنکھ سے گناہ یا حرام نہیں دیکھ پائے گا. اس چیز کا ادراک اور یقین ہونا دل میں. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں نالج ہونا اور پڑھنا. ایک مولانا صاحب اپنا ایک واقعہ بتا رہے تھے جس میں وہ کہتے کہ ہم ایک ایس پی صاحب سے، ڈی جی صاحب سے ملنا چاہتے، اور میرے ساتھ ڈی ایس پی دوست تھے اور ہم سول اس میں تھے. کہتے ہیں میں اتنا فیمس نہیں تھا اس ٹائم پہ، تو ہم دونوں چلے گئے سول لباس میں. اور جب چلے گئے تو ہم مین پارکنگ میں ہم نے گاڑی پارک نہیں کی بیکاز کافی دھوپ اور گرمی تھی. تو ہم نے جو دوسری اسپیشل پارکنگ تھی اس میں گاڑی پارک کر دی، اور ہم نے جو پیچھے والا گیٹ تھا نا، جو پکٹ گیٹ ہوتا ہے، وہاں سے انٹر ہونے کی کوشش کی. تو وہاں ایک تھانے دار ایسے بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا ہم نے جانا ہے، ڈی جی صاحب سے ملاقات ہے. انہوں نے کہا جی یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اوپر سے آئیں، ہوتا آؤ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ملاقات ہے، ان سے ٹائم لیا ہے، ہمارا انتظار کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو گل سمجھ نہیں آئی، اوپر سے آئے. انہوں نے کہا دیکھیں ہم یہاں پارک کر چکے ہیں گاڑی، ٹائم سیٹ ہوا پہ لیٹ ہو رہے ہیں، ہمارے ان سے ملاقات ہے، تو جانے دیں، آپس میں کیا حرج ہے. تو وہ غصے سے کہتے ہیں اوپر سے آؤ جی، تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی. تو جیسی اس ڈی ایس پی نے جو ساتھ سول وردی میں نے کہا کہ میں فلاں ڈی ایس پی ہوں اور یہ فلاں عالم دین ہے، سوری معذرت سلوٹ مارا اور دروازہ کھول دیا. کہتے ہیں ہماری ملاقات تو ہوگی ان ڈی جی صاحب سے اور کر کے ہم چلے گئے. کہتے ہیں کہ مجھے سارے واقعے سے نا ایک چیز ذہن میں آئی کہ جب ان کو ہمارا تعارف نہیں تھا، وہ کہتا اوپر سے آؤ، ہماری بات کی امپورٹنس نہیں تھی. جیسے ہی ان کو ہمارا تعارف ہو کہ ہم کون ہے، کھڑے ہو کے سلوٹ کیا. تو جب تک انسان کو اللہ کا تعارف نہیں ہوتا نا، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات ہم کہتے ہیں اوپر سے آؤ. نظر نیچے کرنے کا حکم ہے، اوپر سے آؤ. کل ہم ایک آیت کی تفسیر پڑھتے کہ وما ارسلنا من رسول الا یطاع باذن اللہ، کہ ہم نے انبیاء کسی کام کے لیے نہیں بھیجے ایکسپٹ کہ ان کی اطاعت کی جائے. جب ایک مسلمان اس آیت کو پڑھ رہا ہے کہ اللہ نے انبیاء کو اطاعت کے لیے بھیجا اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اطاعت کے لیے نازل کیے گئے ہیں، اور پھر وہ بھی اطاعت نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی جب تک پہچان نہیں ہوگی نا ہمارے دل میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تب تک انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا. تو بے شک اپنے وال پیپر پہ لکھ لیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ از واچنگ، ایک ٹیکنیک ہے تاکہ آپ کو بار بار یاد ہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. اور دوسری چیز کہ ہمیشہ ذہن میں ہو کہ میرے رب کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. کیونکہ وہیب بن الورد کے پاس شخص اور کہا کہ شیخ ہمیں نصیحت کریں. شیخ نے بتایا تھا، دل کو ایسے پھاڑ دینے والی نصیحت ہے. شیخ نے کہا کہ اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک، ڈرنا اس بات سے کہ تم دیکھنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے نیچے لا کے کھڑا کر دو، کہ تم ہر کسی سے حیا کرو بٹ جس سے نہ کرو وہ اللہ کی ذات ہو. تو یہ کتنا شرم کی بات ہے. اگر ہم گناہ اس لیے کریں کہ رب نہیں دیکھ رہے تو کتنا بڑا کفر ہے ہمارا، اور اگر ہم گناہ اس لیے کریں کہ رب دیکھ رہا ہے تو کتنی کم ہمارے اندر حیا ہے. تو جس کے دل میں رب کی حیا ہوتی ہے نا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ پہ کام جاتا ہے. اور جب بھی گناہ کرنے لگتا ہے، ہر انسان کو دل چاہتا ہے جی تو وہ گناہ کرنے سے پہلے نا اس کے ذہن میں نا یہ آیت آ جاتی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کی ملاقات سے ڈر گیا کہ میں نے اللہ کا جواب دینا ہے، اور اپنے نفس کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے حساب دینے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہیں. پھر یہ آیات نا ہر کسی کا دل چاہتا ہے گناہ کرنے کا، آپ کا دل چاہتا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے. لیکن جو مراقبہ والے ہوتے ہیں نا وہ کلک کرنے سے پہلے یہ آیات سوچ لیتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں. اور جو مراقبہ والے نہیں ہوتے نا وہ فوراً سے کلک کر لیتے ہیں، ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. تو بیسیکلی جو پریکٹسنگ مسلمز اور نان پریکٹسنگ مسلمز کے بیچ میں جو اصل فرق ہے نا وہ یہ نہیں کوئی گناہ کرتے وہ نہیں کرتے، گناہ سب سے ہوتے ہیں. بٹ اگر جو نان پریکٹسنگ مسلمز ہیں نا وہ گناہ کو سمجھتے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اس کو بنا دیا، اور جو پریکٹسنگ مسلمان ہیں وہ ان گناہوں کو اپنے پہاڑ سمجھتے ہیں، شرمندہ ہوگا، توبہ کرے گا. شرمندہ توبہ، ان کو کھانے کا مزہ نہیں آتا، ان کو لائف کو انجوائے کرنے کا مزہ نہیں آتا، ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ان سے گناہ ہو جاتا ہے. یہ اصل فرق ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور میں نے لاسٹ پہ آپ سے میسج لینا تھا، وہ میسج آپ نے آلریڈی دے دیا، نصیحت جو آپ نے بتائی. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بڑا مزہ آیا. انشاءاللہ دوبارہ بھی کوئی آپ کے ساتھ نشست رکھیں گے، کیونکہ بڑا میرے خیال میں بڑا کم وقت تھا ان باتوں کے لیے، تو جتنا ہو سکے ہم بہتر طور پہ انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے، مزید بھی کام کریں گے انشاءاللہ. اسپیسیفلی آنا قبول فرمائے. تھینک یو ویری اور مچ. اللہ تعالیٰ ہماری محبت میں مزید اضافہ کرے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بارک اللہ فیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.